مسجد نبوی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مدرسہ قائم فرمایا، صفہ نامی۔ صفہ ایک چبوترے کو کہتے ہیں، ایک چھپر سا ڈال دیا مسجد کے ساتھ، وہ صفہ مدرسہ، اور اس مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ اصحاب صفہ کہلاتے ہیں۔ تو اس مدرسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا فریضہ انجام دینا شروع فرمایا، تزکیہ کا فریضہ انجام دینا شروع فرمایا، امت کی اصلاح کرتے رہے، اور اس مدرسے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ کی زندگی میں لوگوں کی ایسے اصلاح ہوئی اس مدرسے کے ذریعے سے کہ جزیرۃ العرب میں ہر آدمی دوسرے کی جان کا محافظ بنا، مال کا محافظ بنا، عزت و آبرو کا محافظ بنا، امن و امان قائم ہو چکا۔ اسی کا نام ہے اصلاح، اسی کا نام ہے تزکیہ، اسی کا نام ہے تربیت۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب عراق میں اور شام میں اور روم میں یہ قرآن اور یہ دین، اس کی تعلیم نہیں پہنچی، تو اس وقت تک وہاں امن و امان نہیں تھا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم جب باہر کے ملکوں میں جاتے ہیں وہاں پرامن طریقے سے ہم سفر نہیں کر سکتے، ہمیں لوٹتے ہیں اور ہمیں قتل کیا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عدی لئن طالت بک الحیات لترین الزعینۃ ترتحل من الحیرۃ حتی تطوف بالکعبہ لا تخاف احدا الا اللہ۔ اے عدی ابن حاتم، اگر میرے بعد تو زندہ رہا تو تو دیکھے گا جب یہ علم پہنچے گا عراق تک، جب یہ قرآن کی تعلیم پہنچے گی عراق تک، تو عراق میں حیرہ نامی ایک شہر ہے، اس شہر سے ایک عورت تنے تنہا چل کر آئے گی مکہ مکرمہ، بیت اللہ کا طواف کرے گی اور واپس جائے گی، اور اللہ کے سوا اس کے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا، اصلاح ہو جائے گی ان کی۔ عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں زندہ رہا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں عراق فتح ہوا، مدرسے قائم ہو گئے عراق میں۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عراق والوں کے لیے معلم بنا کر بھیجا، مصلح بنا کر بھیجا، مدرس بنا کر بھیجا، مزکی بنا کر بھیجا۔ وہاں مدرسے قائم ہو گئے، اور ان مدرسوں میں دین کی تعلیم شروع ہو گئی اور ان کی اصلاح ہو گئی۔ اور پھر حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عراق سے وہ عورت چل کر آئی مکہ مکرمہ اور طواف کیا، عمرہ ادا کیا اور واپس چلی گئی، اور اللہ کے سوا کسی کا ڈر اس کے دل میں نہیں تھا۔ اسی کا نام تو اصلاح ہے۔ قتل و غارت گری ختم ہو گئی، ڈاکو ختم ہو گئے، ڈاکے فسادات ختم ہو گئے، چوریاں ختم ہو گئیں، یہ ان مدارس کی برکت ہے۔ پھر عراق میں مدرسے بن گئے، پھر مصر کے اندر مدرسے بن گئے، جامعہ ازہر بن گیا، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب انگریز کی حکومت تھی اس بر صغیر پر، تو 1857 کی جنگ آزادی جب ہوئی، انگریز کے خلاف مسلمانوں نے جنگ لڑی، تو اس جنگ میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور اس جنگ میں مسلمان شہید کیے گئے، اور درختوں کے ساتھ ان کی لاشیں لٹکائی گئیں، علماء شہید کیے گئے۔ لوگ تو بظاہر یہ سمجھتے رہے کہ اب مسلمان مغلوب ہو گئے، مسلمان کمزور ہو گئے، مسلمان ختم ہو جائیں گے، انگریز کو قوت مل جائے گی، انگریز کی حکومت مستحکم ہو جائے گی۔ لیکن جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی، مدرسہ قائم کیا گیا، اور اس مدرسے میں قرآن اور حدیث کی تعلیم شروع ہو گئی، تو اس مدرسے کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی رہی، دین پھیلتا رہا، یہاں تک کہ انگریز کو مجبور ہو کر یہ ملک چھوڑنا پڑا۔
یہ مدارس کا کردار ہے۔ پھر یہ مدارس بنتے گئے اور الحمدللہ آج پاکستان جو مدارس کا گڑھ ہے، اور پاکستان کے مدارس میں پڑھنے والے طلباء دنیا بھر کے ملکوں سے آتے ہیں اور پھر واپس اپنے ملکوں میں جاتے ہیں اور قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ تو مدارس میں جو علم پڑھایا جاتا ہے یہ وہ علم ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جو اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے یہ علم دیا کہ لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ آج وہی علم مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اور اس سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے فضلاء کرام ہیں، اس سال کے فضلاء کرام، ان کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ آپ بھی آگے جا کر لوگوں کی اصلاح کریں، اور آپ اس علم کے وقار کو ملحوظ رکھیں، اور آپ یہ ظاہر کریں اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اور اپنے اعمال سے، اور اپنے معاملات سے آپ یہ ظاہر کریں کہ ہماری اصلاح مدرسے کے اندر ہوئی ہے، جامعہ بن نوریہ عالمیہ کے اندر ہماری اصلاح ہوئی ہے۔ جب آپ کا کردار، آپ کے اعمال، آپ کے اخلاق لوگ دیکھیں گے، ان کی اصلاح ہوتی رہے گی، اور مدارس کا وقار بلند ہوگا۔ آپ مدارس کا وقار بلند کریں گے، اللہ آپ کے وقار کو چار چاند لگائے گا۔ اور مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، یہ سورج جو ہے پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، پوری دنیا کو روشن کرتا ہے، لیکن اگر سورج گرن ہو جائے، سورج کو گرن لگ جائے، وہ سورج نکلتا ہے مطلع سے اور اپنی رفتار اس کی جاری ہوتی ہے، چلتا ہے، لیکن وہ روشنی نہیں پھیلاتا بلکہ وہ اندھیرا ہی پھیلاتا ہے۔ تو آپ کی مثال سورج کی ہے۔ آپ نے آگے اپنے زندگی کا سفر جاری رکھنا ہے، اپنے دل کو روشن کریں ایمان کی روشنی سے، اپنے ظاہری بدن کو روشن کریں اعمال کی روشنی سے، اخلاق کی روشنی سے، کردار کی روشنی سے، اپنے آپ کو روشن کریں گے، انشاءاللہ آپ جہاں جائیں گے آپ روشنی پھیلائیں گے۔ لیکن اگر میرے اندر روشنی نہیں ہے، میرے دل میں روشنی نہیں ہے، میرے اعمال میں روشنی نہیں ہے، میرے کردار میں روشنی نہیں ہے، میں جہاں جاؤں گا ایک ایک گھنٹہ تقریر کروں گا لیکن لوگوں کے دلوں میں روشنی نہیں پہنچے گی، لوگوں کی اصلاح نہیں پہنچے گی۔ لوگوں کو اصلاح تو ہوگی ہمارے اپنے اعمال سے۔ اس لیے آپ اس مدرسے جامعہ بن نوریہ سے نکل کر سب سے پہلے اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ معلم ہیں، مزکی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے جیسے اپنے عمل سے تعلیم دی، اپنے قول سے تعلیم دی، اپنے عمل سے لوگوں کا تزکیہ فرمایا، اپنے قول سے بھی لوگوں کا تزکیہ فرمایا۔ ایسے بدترین کافر جو مسلمانوں کے دشمن ہوتے تھے، جب مدینہ لائے جاتے اور مسجد نبوی اور مدرسہ صفہ میں جاتے، اللہ ان کی اصلاح فرماتے۔ ثمامہ ابن اسال کا واقعہ آپ نے حدیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، مسلمانوں کا دشمن تھا، اس کو گرفتار کر کے مسجد نبوی میں لایا گیا اور اس کو ستون کے ساتھ باندھا گیا۔ 3 دن تک وہ مسلمانوں کے اعمال، اخلاق، کردار دیکھتا رہا، اور 3 دن کے بعد جب اس کو کھولا گیا، جا کر اس نے باہر غسل کیا اور واپس آیا اور کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو مدارس کا کردار پوری دنیا پر واضح ہے کہ مدارس کے ذریعے سے افراد کی اصلاح ہوتی ہے، قوموں کی اصلاح ہوتی ہے، امت کی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ اس میں وہی علوم پڑھائے جاتے ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارے لوگوں کی اصلاح کے لیے۔ لیکن ہمیں اپنی اصلاح پر بھی توجہ دینی پڑے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔